اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی نجف سے آپ کے میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نجف سے کوفہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا ساجد حسین وکیل صاحب ہیں جو کہ نجف کی مختلف زیارتوں کے بارے میں ان کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں گے۔ پاکستان پلگرمز سوسائٹی کے زائرین کا یہ کارواں اب سے تھوڑی دیر بعد نجف سے کوفہ کی جانب روانہ ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد یہ کارواں کوفہ جائے گا اور وہاں پر مختلف مقامات کی زیارت اور نماز کی ادائیگی کا فرض ادا کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم مسجد کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ مسجد کوفہ سے اقبال حیدر ندیم کے سلام قبول فرمائیں۔ یہ باب مراد ہے، یہاں سے زائرین داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہانی بن عربہ کا روضہ ہے سامنے کو۔ وضو واش روم سامنے جانا ہے، یہ تو دنیا میں وضو واش روم جانا ہے تو سامنے ہمیں اس طرف آ جائیے۔ وضو وغیرہ کرنا ہے تو سامنے، ورنہ دنیا آ جائیے۔ نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹیک، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے۔ میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے رواں، میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کے۔ محمد و عطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا، اما بعد۔ مسجد کوفہ کہ جس میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، اور یہ وہ مقام ہے یا زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کا روئے زمین پر پہلی مرتبہ سجدہ انجام دیا گیا۔ یہ مسجد کوفہ کی جس میں اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اور نبی کے ہر وصی اور جانشین نے عبادتوں کو انجام دیا ہے، اور یہی وہ مسجد کوفہ کے جب رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو آسمان پر جب آسمانوں سے گزر ہو رہا تھا جناب جبریل علیہ السلام کے، تو پروردگار عالم سے اذن طلب کیا اور زمین پر اسی مقام پر تشریف لائے، نازل ہوئے، اور یہاں پر عبادتوں کو انجام دینے کے بعد پھر اپنے سفر معراج کو آگے کنٹینیو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
اس کے علاوہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں ایک واجب نماز پڑھنے کا ثواب اس حج مقبول کے برابر ہے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیا گیا، اور اس مسجد میں ایک مستحب یا نافلہ نماز پڑھنے کا ثواب اس عمرہ مقبولہ کے برابر ہے کہ جسے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیا گیا۔ شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے احاطے کے آس پاس مسجد کوفہ میں صدقے کا ادا کرنا 1 درہم یہاں اور کسی اور مقام پر 10,000 1,00,000 اس طرح کی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی جناب ہارون ابن خارجہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہارون تیرا گھر مسجد کوفہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ سوال کا جواب سوچنے لگا، اتنے میں مولا امام صادق علیہ السلام نے ایک اور سوال پوچھ لیا کہ آیا تیرے گھر کا فاصلہ 1 میل ہوگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، 1 میل بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ کہا کہ اگر میرا گھر اتنے قریب ہوتا مسجد کوفہ سے تو میں اس بات کی امید رکھتا یا یہ کوشش کرتا کہ میری ہر نماز اسی مسجد کے اندر انجام پائے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی فضیلت کا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور فضیلت حقیقت میں مسجد کوفہ کی کیا فضیلت ہے اگر اس کا ادراک ہو جائے لوگوں کو، تو اگر انہیں گھٹنوں پہ چل کے بھی آنا پڑے تو وہ مسجد کوفہ آئیں گے اور عبادت الہیہ کو انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر بیٹھ کر سانسیں لینا بھی تسبیح پروردگار عالم کا ثواب رکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہی والی بات کی جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث ارشاد کی تھی کہ جس مسجد کے اندر تسبیح کرنا عبادت کا ثواب رکھتا ہو، سانس لینا تسبیح پروردگار کا ثواب رکھتا ہو، اس مسجد میں خود تسبیح کا کیا ثواب ہوگا اور اس مسجد کے اندر عبادت کا کیا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہم جس دروازے کے بالکل قریب بیٹھے ہیں حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ایک معجزے سے یہ منسوب دروازہ کہ جس دروازے کو باب الصوبان کہا جاتا ہے۔ صوبان تھا ثمر والی تھا 3 نقطوں والی صاحب، اور عربی زبان میں صوبان کے معنی اژدہے کے ہیں۔ ایک اژدہا اسی دروازے سے داخل ہوا کہ جب سرکار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مولا کے قریب آیا وہ اژدہا، وہ سانپ۔ یہ صاحب مقاصد الظاہری سید محمود قریشی نے یہ لکھا ہے کہ اس اژدہے کا منہ اتنا بڑا تھا کہ جتنا بڑا منہ اونٹ کا ہوا کرتا ہے۔ اتنا بڑا اژدہا یہاں سے داخل ہوا اور مولا کائنات علیہ السلام کے قریب آ کر رکا، جہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اپنے آپ کو بلند کیا اور مولا کے اذن مبارک مولا کے کان کے قریب آ کر رکا اور کچھ کلام کرنے لگا۔ آقا نے اس کے کلام کو سماعت فرمایا۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی تو اس کی طرف پلٹ کر اسی کی زبان میں مولا امیر المومنین کلام کرنے لگے۔ یہ گفتگو جب ختم ہو گئی تو وہ اژدہا مولا کے پاس سے نکل کر اسی دروازے سے باہر چلا گیا۔ مولا نے اپنے خطبے کو دوبارہ سے ریزیوم فرمایا، لیکن لوگ توجہ آج ان کی اسی اژدہے کی طرف تھی اور وہ اس اژدہے کے آنے کی وجہ سے مرعوب ہو گئے تھے اور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ لہذا مجمع میں موجود افراد میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام، یہ بتائیے کہ ماجرا کیا ہے، اژدہا کون تھا، کیا ہوا اس میں، کیا بات؟ مولا ارشاد فرما رہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ دراصل کہ اژدہے کی شکل میں آیا تھا جو ایک جن ہے اور اس کے والد قوم جنات میں پروردگار عالم کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہدایت کے فرائض کو انجام دیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد نے، اس جن کے والد نے جاتے جاتے یہ وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ میرے بعد قوم جنات میں جانشین میرا کون بنے گا، یہ پتہ کرنے کے لیے میری موت کے بعد تمہیں جانا ہوگا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس۔ وہ جسے معین کریں گے وہ قوم جنات کے اندر پروردگار عالم کا نمائندہ ہوگا اور ہدایت کے امور کو انجام دے گا۔ تو مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کے خدا سے اس کے بیٹے ہی کو اب قوم جنات کے اندر ان فرائض کو انجام دینے کے لیے معمور کر دیا ہے۔ یہ واقعہ چونکہ فضیلت مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اجاگر کرتا ہے، لہٰذا لوگوں نے، مولا کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ چاہا کہ اس فضیلت مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دبایا جائے
اور یہاں پر ایک ہاتھی کو لا کر کھڑا کیا گیا جسے عربی زبان میں فیل کہا جاتا ہے. اور اس دروازے کا نام جیسے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شوبان ہو گیا. لیکن جو دشمن مولانا جو مومنین تھا اس نے یہاں پر لا کر یقیناً یا افریقہ کے جنگلات سے یا ہندوستان سے ہند سے کہیں سے ہاتھی لا کر یہاں پر کھڑا کیا ہوگا اس لیے کہ اس علاقے میں ہاتھی نہیں پایا جاتا. وہ ایک ایسا عجوبہ اور ایک ایسا اچھوتا ایک جانور تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر اختیار کر کے آتے تھے. اتنا زیادہ یہاں پر اس فیل کا اس ہاتھی کا تماشا دکھایا گیا اور دیکھا گیا کہ جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دروازے کا نام باب الفیل پڑ گیا باب الشوبان سے. یہاں تک کہ آج ہماری بھی کچھ کتابوں کے اندر یہ باب الفیل کے نام سے لکھا گیا ہے, اگرچہ ہمیں اسے باب الشوبان کہہ کر پکارنا چاہیے نہ کہ باب الفیل. اس مقام پر جہاں پر ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں قریب میں مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا یہ مقام ہے. حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی جگہ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی عبادت کا مقام. اگرچہ مسجد صحرا کے اندر بھی یہ مقامات موجود ہیں, لیکن چونکہ انبیاء کا گزر اس سرزمین سے ہوا لہٰذا مقدس مقامات پر انہوں نے عبادت الہیہ کو انجام دیا. مسجد کوفہ میں بہت پانی ہو رہی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا علی پر ضربت لگائی گئی تھی. وہ مقام ہے جہاں پر مولا علی پر ضربت لگائی گئی تھی. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. ناظرین کرام, یہ مقام ہے جہاں پر مولا علی کے سار اقدس پر ابن ملجوم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا تھا. بندای دعوت حق علی و گفت لبیک شکافتی و دشمن سر شاه لا فتا
شده تار از این مصیبت بدرید سینه‌اش را از سرات این شهر شده نگاه آشکارا همه اهل بیت اسمت رسیدگان بمیدیدند मोमिनीन इसकी ज़ियारत को आए हुए हैं. या अबा